بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے، تو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ایک شخص مولوی کے پاس گیا اور کہا، میں روزے تو پورے رکھتا ہوں لیکن معلوم نہیں کیوں مجھے دلی سکون نہیں ملتا۔ مولوی پوچھنے لگا، تم روزے میں باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہو؟ بالکل جناب۔ پھر پوچھنے لگے، تراویح میں پورا قرآن سنتے ہو اور روزانہ تلاوت کرتے ہو؟ میں بولا، مولوی صاحب تراویح میں قرآن سننے کے علاوہ رمضان میں 2 قرآن بھی ختم کرتا ہوں۔ صدقہ خیرات کرتے ہو؟ جی بالکل، اور اس کے علاوہ مسجد مدارس میں چندہ بھی دیتا ہوں۔ اب مولوی صاحب پورے یقین سے فرمانے لگے، تم پکے مسلمان ہو، تمہارے روزے بالکل پکے ہیں۔ رہی بات دلی سکون کی، تو یہ تمہاری عاجزی ہے۔ میں مولوی صاحب کے پاس سے گھر آ گیا لیکن دل کو قرار نہ ملا۔ آج تراویح کے بعد گھر کے باہر ہوٹل پر بیٹھے چائے پی رہا تھا کہ ایک ملنگ ٹائپ آدمی میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے چائے پلا پھر تجھے تیرا جواب دیتا ہوں۔ مجھے جھٹکا لگا، اس کے لیے چائے منگوائی۔ چائے پی کر وہ کہنے لگا، تو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کر چکا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن تجھے دلی سکون نہیں ملتا، یہی ہے نا تیرا مسئلہ؟ ملنگ سے اپنے دل کا حال سن کر میں نے عقیدت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرشد، بالکل یہی مسئلہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ملنگ نے میرے 3 غریب رشتہ داروں کے نام گنوائے اور پھر کہنے لگا، کیا تو نے کبھی ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کیا؟ اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے جو سب جانتا ہے۔ تو میں پوری سچائی کے ساتھ بولا، جناب میرے اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو میں ان غریبوں سے میل جول رکھ کر اپنا سٹیٹس خراب نہیں کر سکتا۔ ملنگ نے مجھے غور سے دیکھا، اچھا تیرے محلے میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں جن کے دونوں بیٹے شادی کے بعد الگ ہو چکے ہیں، کیا تو نے ان کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کی یا کبھی ان سے ان کی ضرورت پوچھی؟ میں بولا، آپ بھی کیسی بات کرتے ہو، ان دونوں کا خیال ان کے بیٹوں کو رکھنا چاہیے، میں کیوں رکھوں؟ ملنگ پھر پوچھنے لگا، کیا تو تجارت اپنی پوری ایمانداری سے کرتا ہے؟ اس سوال پر میں گھوم گیا، اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا تو مجبوراً سچ بولنا پڑا۔ ارے جناب، آپ تو جانتے ہیں آج کل ہر کاروبار جھوٹ اور دھوکے پر ہی ٹکا ہوا ہے، تو مجھے بھی ان 2 کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میرا گول مول جواب سن کر ملنگ مسکرانے لگا۔ اچھا اب یہ بتا، کیا تو نے اپنے قول و فعل سے کسی کو دکھ پہنچایا اور تجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو، پھر تو نے اس سے معافی مانگی ہو؟ ملنگ کا یہ سوال سن کر میں سوچنے لگا، لیکن مجھے اپنی غلطی کہیں دکھائی ہی نہیں دی، بلکہ مجھے اپنا آپ صاف شفاف دکھائی دیا۔ جناب آپ بھی حد کرتے ہیں، مجھ جیسے پکے مسلمان پر شک کر رہے ہیں۔ میری زندگی تو الحمدللہ آئینے کی مانند صاف شفاف گزری ہے۔ ملنگ کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ اب مجھے ملنگ پر غصہ آنے لگا اور اسے گھورتے ہوئے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد ملنگ یہ کہہ کر چلا گیا، تو چاہے 1000 سال تک اسی طرح نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ اور حج بھی کرتا رہے، تو تجھے تب بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تو صرف عباداتی مسلمان ہے اور وہ تو ابلیس بھی تھا۔ اللہ کو عبادت کے ساتھ معاملاتی، اخلاقی اور حقوقی مسلمان بھی چاہیے ہوتا ہے، جو تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ملنگ کے جانے کے بعد اپنے اندر کی برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اپنے اندر کی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ معزز دوستوں، کسی کو دکھ پہنچا کر، تکلیف دے کر، ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے کبھی کسی کو دلی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ دھڑی اور انہیں تکلیف پہنچائیں گے تو کیا آپ کی نمازیں قبول ہوں گی؟ کیا آپ کو دلی سکون ملے گا؟ ذرا سوچئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔